اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو ایمان، تقوی اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اجتماعی ساکنین۔ اجتماع کہتے ہیں جمع ہونا، اور ساکنین کہتے ہیں دو ساکنوں کا۔ دو ساکنوں کے جمع ہونے کو اجتماعی ساکنین کہتے ہیں۔ چلتے ہیں ان کی تعریف کی طرف۔ تو اجتماعی ساکنین کے لغوی معنی ہے، یعنی لغت میں، عام لینگویج میں اس سے کیا میننگز ہیں؟ دو ساکنوں کا جمع ہونا۔ اور اصطلاحی معنی، یعنی ہم جو کہ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم کی اصطلاح میں اس کا کیا معنی ہوگا؟ دو ساکنوں کا ایک کلمہ یا دو کلموں میں جمع ہونا، یعنی دو ساکن ہوں گے اور وہ ایک کلمہ میں بھی جمع ہو سکتے ہیں اور دو کلموں میں بھی جمع ہو سکتے ہیں۔ ان کو کہتے ہیں اجتماعی ساکنین۔ اس کی دو اقسام ہے، اجتماعی ساکنین علی حدہ، اجتماعی ساکنین علی غیر حدہ۔ اب یہ دونوں اقسام میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈفرنس کیا ہے۔ تو ان شارٹ آپ چھوٹے سے 2-3 پوائنٹس لکھ لیجئے۔ اجتماعی ساکنین کا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ دو ساکنوں کا جمع ہونا۔ علی حدہ، علی کا مطلب ہے پر، حدہ اس کی حد، ٹھیک ہے۔ علی حدہ سے ہم یوں مراد لے سکتے ہیں، یہ اس کا میننگ تو نہیں بنتا لیکن ایک ٹپ کے طور پر آپ کو ایک سمجھانے کی خاطر تاکہ آپ کو یاد رہے کہ علی حدہ کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس کی کوئی حد ہو اور ایک ہی کلمہ میں جمع ہو، یعنی یہ جو ہے اجتماعی ساکنین، یعنی دو ساکن ایک ہی کلمہ میں جمع ہوں، یعنی ایک ہی کلمے تک محدود ہوں، ان کی حد ایک ہی کلمہ پر ہو، ٹھیک ہے۔ اجتماعی ساکنین علی غیر حدہ، غیر حدہ حد کے بغیر، ٹھیک ہے۔ تو اب غیر حدہ سے مراد، یعنی آپ ٹپ کے طور پر اس کو یاد رکھ سکتے ہیں کہ یعنی یہ ایک کلمے کی حد تک نہیں ہے بلکہ یہ دو کلمات کی حد تک ہے، چونکہ اس کی ڈیفینیشن میں آپ نے دیکھ لیا اس کے میننگز میں کہ ایک کلمہ میں یا تو جمع ہوں گے دو ساکن یا پھر دو کلموں میں جمع ہوں گے۔ علی حدہ آپ ٹپ کے طور پر یاد کر لیجئے کہ یہ ایک ہی کلمے تک محدود ہے، حد ہے اس کی، اور اس کی حد جو ہے وہ ایک ہی کلمہ تک ہے۔ غیر حدہ کا مطلب ہے کہ یہ حد کے بغیر ہے، یعنی ایک کلمے تک اس کی حد نہیں ہے بلکہ یہ دو کلمات میں ہوگا، یہ دو کلمات میں دو ساکن جمع ہوں گے۔ چلیے ایک چھوٹا سا ٹپ ہو گیا، اس سے آپ کو پتہ چل گیا کہ اجتماعی ساکنین علی حدہ جو ہے وہ ایک کلمے میں دو ساکن جمع ہوں گے، جبکہ اجتماعی ساکنین علی غیر حدہ جو ہے وہ دو ساکن جمع ہوں گے وہ دو کلمات میں جمع ہوں گے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اجتماعی ساکنین علی حدہ کو آج پہلے ہم دیکھیں گے۔ تو اجتماعی ساکنین علی حدہ کی تعریف یہ ہے کہ دو ساکن ایک کلمہ میں اس طرح جمع ہوں، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایک ہی کلمہ محدود ہوں گے، دو ساکن جمع ہوں گے وہ ایک ہی کلمہ میں ہوں گے، ان میں تغیر و تبدل نہ کیا جائے۔ تغیر و تبدل کا مطلب ہے کہ کوئی بھی ان میں چینجنگ نہیں کی جا سکتی۔ اب وہ چینجنگ کس قسم کی ہو سکتی ہے کہ ہم ساکن کو، کیونکہ ساکن کی بات ہو رہی ہے، اجتماعی ساکن یعنی دو ساکن جمع ہیں، تو پہلے ساکن میں چینجنگ ہوا کرتی ہے، لیکن یہ جو اجتماعی ساکنین علی حدہ ہی ہے یہ ایسا محدود ہے کہ ایک تو یہ کہ ایک کلمہ میں دو ساکن جمع ہیں، دوسرا یہ کہ اس میں حد لگی ہوئی ہے کہ اس میں کوئی چینجنگ نہیں کر سکتے، یعنی زبر زیر پیش میں یہ والا ساکن چینج نہیں کر سکتے۔ اس ساکن کو نہ ہی ہم ختم کر سکتے ہیں پہلے ساکن کو، یعنی پہلے ساکن پر جو ہوتا ہے نا وہ چینجنگ آتی ہے، لیکن یہاں اجتماعی ساکنین علی حدہ میں پہلا ساکن جو ہے اس میں ہم نہ ہی اس کو چینج کر سکتے ہیں نہ ہی ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں اس پڑھنے کی صورت میں، ٹھیک ہے۔ وہ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کو جب غیر حدہ کریں گے تو اس میں اور کھل کے واضح ہو جائیں گی، ٹھیک۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ دو ساکن ایک کلمہ میں جمع ہوں اور ان میں کوئی چینجنگ نہ کی جائے تو یہ کیا ہوتا ہے؟ اجتماعی ساکنین علی حدہ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا،
اس کے اپوزٹ ہی جو ہے نا اجتماعی ساکنین علی غیر حد ہی ہوگا. وہ کیا ہوگا کہ دو ساکن دو کلموں میں جمع ہوں گے، ان میں تغیر و تبدل کیا جائے گا، اور وہ تغیر و تبدل ہوگا کہ پہلے ساکن پر زبر زیر پیش، یا پھر اس ساکن کو ہم پڑھیں گے ہی نہیں پڑھنے کی صورت میں، یہ چینجنگ آئے گی اس کے پڑھنے کی صورت میں، ٹھیک ہے، یا لکھنے کی صورت میں بھی اس پر زبر زیر پیش آ سکتی ہے، یہ چینجنگ وہاں ہو سکتی ہے. لیکن یہ علی حد ہی میں کیا ہے کہ دو ساکن ایک ہی کلمہ میں جمع ہے، ان کی حد محدود ہے، اور پھر یہاں پر یہ بھی حد لگی ہوئی ہے کہ اس میں چینجنگ بھی نہیں کر سکتے، یہ ساکن ایز اٹ از رہے گا، اس میں ہم کوئی چینجنگ نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ امید ہے کہ آپ کو اس طرح سے ڈیفینیشن سمجھ آ گئی ہوگی. اچھا، اس کی اجمالاً دو قسمیں، اجمالاً ہم بہت دفعہ یہ پیچھے ورڈ پڑھتے آئے ہیں، ٹھیک ہے، جب سے ہم بک سٹارٹ کی ہوئی ہے تو کافی دفعہ اجمالاً کا ورڈ جو ہے نا آیا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے مختصراً. اگر ہم نے مختصراً بیان کرنا ہو تو اس کی دو ہی اقسام ہیں، یعنی دو ساکن ایک کلمہ میں جمع ہوں، یہ تو اس کی ڈیفینیشن بن گئی نا علی حد ہی کی کہ دو ساکن ایک کلمہ میں جمع ہے. اب بات کرنے لگیں کہ پہلا ساکن کیسا ہو اور دوسرا ساکن کیسا ہو. اسی سے ہماری جو ہے نا دو اقسام نکلتی ہیں. اب یہ جو پہلی قسم ہے نا اس کی آگے سے دو قاعدے ہیں، ٹھیک ہے، پہلی قسم کے بھی آگے سے دو قاعدے ہیں. اس میں کیا ہے کہ پہلا ساکن حرف مدہ ہو، یعنی دو ساکن ہے نا، پہلا ساکن حرف مدہ ہو اور دوسرا ساکن اصلی یا عارضی ہو، یعنی سکون اصلی ہو یا عارضی ہو. تو ایک پہلی قسم کے جو پہلی قسم ہے اجتماعی ساکنین علی حد ہی کی، اس میں دو قاعدے بن گئے. کیسے کہ دو ساکن ایک کلمہ میں جمع تو ہیں، پہلا ساکن حرف مدہ ہے، یہ بھی کامن ہے، لیکن دوسرا ساکن اصلی ہو، تو یہ ایک قاعدہ بن گیا. اور اگر پہلا ساکن حرف مدہ اور دوسرا ساکن عارضی ہے تو یہ دوسرا قاعدہ بن گیا. یعنی پہلی قسم میں دو قاعدے بن چکے، ٹھیک ہے. جیسے کہ آل آنا، آل آنا میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ حرف مدہ ہے، الف مدہ ہے، اس کے بعد سکون اصلی ہے، ٹھیک ہے. یہ ہو گئی مثال پہلے قاعدے کی، اس قسم کی، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد الرحیمی. اب یہاں پر الرحیمی تھا، میم کے نیچے کسرہ تھی، لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہی جو یائے مدہ ہے، اس کے بعد ہم نے پڑھتے ہوئے میم کو ساکن جو کیا ہے، یعنی سکون عارضی لگا دیا نا ہم نے، سکون عارضی ہوا. تو جب یہ سکون عارضی بنا، پڑھتے ہوئے وقف کرتے ہوئے الرحیم، عارضی طور پر ٹیمپریری طور پر اس کو ہم نے ساکن کیا، تو کیا ہوا کہ یہ سکون عارضی بن گیا. تو یہ دوسرا قاعدہ بن گیا، ٹھیک ہے. پہلا ساکن تو حرف مدہ ہی ہے، یہاں پر دیکھیے یا مدہ ہے، تو دوسرا ساکن عارضی ہو گیا. یعنی اگر ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے تو یہ واپس اپنی حرکت میں ہی پڑھا جائے گا، یہ ساکن نہیں رہے گا. اس سے ہمیں پتہ چلا کہ ایک قسم تو یہ پہلی قسم میں دو قاعدے ہیں. وہ کیا کہ دو ساکن ایک کلمہ میں جمع ہے، پہلا ساکن حرف مدہ ہے اور دوسرا ساکن اصلی ہے، ایک قاعدہ، اور پہلا ساکن حرف مدہ اور دوسرا ساکن عارضی ہے، تو یہ دوسرا قاعدہ، ٹھیک ہے. اچھا جی، یہی تفصیل آگے ہے، کوئی اتنا گھبرانے والی بات نہیں ہے، اسی تفصیل کو ہم آگے پڑھ لیں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، اب دیکھتے ہیں دوسری قسم، دو ساکن ایک کلمہ میں جمع ہوں. یہ وہی اس کی ڈیفینیشن ہی ہے کہ دو ساکن ایک کلمہ میں جمع ہوں، ٹھیک ہے. اب کیا ہے، یہاں سے چینجنگ آئی، پہلا ساکن غیر مدہ ہو، یعنی حروف مدہ نہ ہو، ٹھیک ہے، اور دوسرا ساکن عارضی ہو. تب کیا ہوگا، یہ دوسری قسم ہوگی اجتماعی ساکنین علی حد ہی کی. کیسے؟ الفجر، پہلا ساکن حرف مدہ نہیں ہے اور دوسرا ساکن عارضی ہے، یعنی وقف کرنے کی صورت میں آیا ہے، ادروائز وصل کی صورت میں پھر سے ہم اس کو حرکتی پڑھیں گے. اور یہاں پر بھی دیکھیے ایک اور مثال، القدر. آپ کو ڈھیر مثالیں ان جو ہے نا اقسام کی مل جائیں گی انشاءاللہ. تو ہمیں کیا پتہ چلا کہ جو مختصراً اگر ہم بیان کرنا چاہیں تو کیا ہے کہ اجتماعی ساکنین علی حد ہی کی دو اقسام ہیں. پہلی قسم میں کیا ہے کہ پہلا ساکن جو ہے وہ حرف مدہ ہے، دو ساکن ایک کلمے میں جمع ہے، یہ چیز کامن ہے، ٹھیک ہے. تو پہلا ساکن پہلی قسم میں کیا ہے کہ حرف مدہ ہے، جبکہ دوسری قسم میں پہلا ساکن حرف مدہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد یہ والی جو پہلی قسم ہے اس کے دو قاعدے بن گئے، دوسرا ساکن اصلی بھی ہو سکتا ہے اور دوسرا ساکن عارضی بھی ہو سکتا ہے. جبکہ دوسری قسم کے قاعدے میں کیا ہے کہ دوسرا ساکن عارضی ہے، پہلا ساکن حرف مدہ نہیں ہے اور دوسرا ساکن عارضی ہے.
چلیے آپ نے ان کی مثالیں یاد رکھ کے پھر بھی آپ جو ہے نا ان کا قاعدہ خود بھی اپنے مائنڈ میں پھر دہرا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ زیادہ ایزی ہو جائے گا۔ جیسے الفجر، آپ اس کی مثال یاد کر لیں کہ پہلا ساکن جو ہے وہ حرف مدہ نہیں ہے، غیر مدہ ہے، اور دوسرا ساکن جو ہے وہ عارضی ہے، تو یہ اتباعی ساکن علی حدی کی دوسری قسم بنی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب ہم دیکھتے ہیں اس کے تفصیلی قواعد۔ اجتماعی ساکنین علی حدہ کی جو دو اقسام پڑھی ہیں نا، انہی کو تفصیلاً پڑھ لیتے ہیں، اور تفصیلاً انہوں نے کیا کیا ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ پہلا قاعدہ بن گیا اور یہ دوسرا قاعدہ بن گیا پہلی ہی قسم میں، اس کی کو انہوں نے علیحدہ علیحدہ کھول کر بیان کر دیا، ٹھیک ہے، اور یہ بتا دیا کہ وقفاً اور وصلاً ہم کیسے پڑھیں گے۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ دو ساکن ایک کلمہ میں اس طرح جمع ہو، یہ پہلے سے ہی اس کی ڈیفینیشن ہے۔ پہلا ساکن حرف مدہ ہو، ابھی ہم نے مختصراً دیکھ بھی لیا تھا، اور دوسرا ساکن اصلی ہو، ٹھیک ہے، تو یہ بھی یہاں پر ہم نے اتنی بات پہلے بھی سمجھ لی۔ اب دیکھیں کہ دو ساکنوں کو وصلاً اور وقفاً باقی رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب وصلاً اور وقفاً باقی رکھیں گے، obviously کیا ہوگا کہ جو سکون اصلی ہوتا ہے نسلی کو، تو اس کا یہ چیز بھی ہمارے مائنڈ میں کلیئر ہو گئی کہ سکون اصلی والا قاعدہ آ گیا ہے، تو سکون اصلی کو ہم کسی بھی حال میں ڈراپ نہیں کر سکتے۔ تو اگر آپ سے کوئی کوشچن آ جائے کہ اگر پہلا جو ہے یہ اجتماعی ساکنین علی حدہ میں پہلی قسم کا پہلا جو قاعدہ ہے، اس میں ہم دونوں ساکنوں کو وقفاً باقی رکھیں گے یا وصلاً رکھیں گے یا وقفاً وصلاً رکھیں گے، تو اس سے ہمیں یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ پہلا قاعدہ جو ہے نا، پہلی قسم کا پہلا جو قاعدہ ہے وہ کیا ہے کہ اس میں سکون اصلی آ رہا ہے، پہلا ساکن حرف مدہ اور دوسرا ساکن اصلی ہے، تو اس کا مطلب ہے سکون اصلی ہر حال میں باقی ہی رہتا ہے، چاہے وصلاً ہو چاہے وقفاً ہو، تو اس کو ہم وقفاً وصلاً باقی ہی رکھیں گے۔ اور پھر سے وہی مثال دی آنا کی کہ ہم الف مدہ ہے، اس کے بعد سکون اصلی ہے، اور دابہ، اس میں آپ دیکھیے کہ تشدید والے حرف میں دو حروف ہوتے ہیں ایک ہی طرح کے، یعنی یہاں پر با مشدد ہے نا اور اس کے اوپر زبر ہے، تو اس کے پہلا با ساکن ہے اور دوسرا با جو ہے وہ زبر والا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سکون اصلی والا ہی ساکن ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مثال بھی اجتماعی ساکنین علی حدہ کی پہلی قسم کا پہلا قاعدہ بنتی ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح آپ نے ڈیفائن کرنا ہے۔ اچھا جی، اب آگے دیکھیے پہلی قسم کا دوسرا قاعدہ۔ دو ساکن ایک کلمہ میں اس طرح جمع ہوں، یہ اس کی ڈیفینیشن ہے۔ پہلا ساکن حرف مدہ ہو، یہ چیز کامن ہے ادھر دونوں قاعدوں میں، ٹھیک ہے، پہلی قسم کے یہ چیز کامن ہے۔ اب یہاں سے کیا ہو رہا ہے کہ دوسرا ساکن عارضی ہو، سکون عارضی ہو، تو دونوں ساکنوں کو صرف وقفاً باقی رکھیں گے۔ ظاہر سی بات ہے جو سکون عارضی ہوتا ہے وقف کی صورت میں ہوتا ہے، اصل کی صورت میں اس کی حرکت ہی پڑی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم عارضی طور پر وقفاً ہی اسے باقی رکھ سکتے ہیں، وصلاً پڑھیں گے تو اس کی حرکت پڑی جائے گی، جیسے نستعین، یعلمون، تکذبان، یہاں پر ہم جو لاسٹ میں نون کو ساکن کر رہے ہیں وہ ہم عارضی طور پر کر رہے ہیں وقف کرتے ہوئے، تو وقفاً ہی باقی رہ سکتا ہے۔ اگر ہم نے اس کو وصلاً پڑھنا ہو تو ان کی حرکات ہی پڑی جائیں گی، اور آپ دیکھیے کہ پہلا ساکن جو ہے وہ حرف مدہ ہی ہے، یہاں پر یا مدہ ہے، یہاں پر واو مدہ ہے، یہاں پر الف مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں دوسری قسم کا قاعدہ، یہ بھی ہم نے پہلے ڈیفائن کر لیا ہے، بس اس میں وہی چیز ایڈ ہوگی کہ اس کو وقفاً رکھیں گے یا وصلاً باقی رکھیں گے۔ تو دیکھیے دو ساکن ایک کلمہ میں اس طرح جمع ہوں کہ پہلا ساکن حرف مدہ نہ ہو، دوسرا ساکن عارضی ہو، تو دوسرے ساکن پہ ہی ڈیپینڈ کر رہا ہے نا کہ ہم نے اس کو وصلاً یا وقفاً باقی رکھنا ہے کہ نہیں۔ تو جب دوسرا ساکن ہے ہی عارضی، وہ عارضی طور پر وقف کی صورت میں آیا ہے، تو اس کو ہم وقفاً ہی باقی رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو دونوں ساکنوں کو ہم کیا کریں گے، وقفاً باقی رکھیں گے، جیسے کہ الفجر، پہلا ساکن تو ہے ہی ہے اور وہ حرف مدہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ کو تطبیق کرتے ہوئے زیادہ تر یہ چیزیں پوچھی جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہاں پر اجتماعی ساکنین کا کون سا قاعدہ ہو رہا ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ اس میں اجتماعی ساکنین علی حدہ کا دوسری قسم کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ پہلی قسم کے قاعدے میں دو قاعدے ہیں، ٹھیک ہے، پہلی قسم میں بھی دو قاعدے ہیں، اور دوسری قسم کا قاعدہ یہ ہے کہ پہلا ساکن حرف مدہ نہ ہو، دوسرا ساکن عارضی ہو، تو وہ اجتماعی ساکنین علی حدہ کا قاعدہ ہے۔
بس یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے لیے سمجھنے کے لیے بہت ساری آسانیاں کرے، ہمارے سمجھانے کے لیے بہت ساری آسانیاں کرے، اور ہم سب کو بہترین اہل قرآن میں شامل رکھے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.